بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے میم ساکن کے قاعدے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مدات کی قسمیں اور حروف مدہ کی تعریف بیان کی تھی۔ آج ہم میم ساکن کے قاعدے بیان کریں گے۔ میم ساکن کے کل 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء اور نمبر 3 اظہار۔ نمبر 1 ادغام، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں ہم ادغام شفوی کریں گے۔ اب میم ساکن کے بعد میم آنے کی مثال جیسے لکم منہ۔ اب یہاں لکم میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ بھی میم ہے، تو یہاں ہم ادغام شفوی کریں گے غنہ کے ساتھ، لکم منہ۔ نمبر 2 اخفاء، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں ہم اخفاء شفوی کریں گے، جیسے ربہم بہم۔ اب ربہم میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں ہم اخفاء شفوی غنہ کے ساتھ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ، یعنی ان 2 حروف حرف میم اور حرف با کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار شفوی کریں گے، جیسے لکم دینکم۔ اب لکم میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف دال آ رہا ہے، تو یہاں ہم اظہار شفوی کریں گے۔ اسی طرح ان کنتم صادقین، اب کنتم، تم پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف صاد آ رہا ہے، تو یہاں بھی ہم اظہار شفوی کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق میم ساکن کے قاعدوں کے متعلق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس سبق کے متعلق یا پچھلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والے تمام اسباق آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔